میرے سامنے مظلوم کے عزادار ہو، مظلوم کے اصحاب بھی مارے گئے، ہاشمی بھی مارے گئے، غربت کا استغاثہ بلند ہوا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، وَحَلْ مِنْ ذَا مَنْ يَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ یہی آواز جب خیموں میں پہنچی، بہنوں کے گریہ کی صدا بلند ہوئی، اٹھے مظلوم کربلا، آئے خیموں میں بہنوں کو تسلیہ دینے کے لیے، اس لیے کہ جانتی تھی اب اس کشتی کا آخری ملا زہرا کا لال بچ گیا ہے، باقی تو سب مارے گئے ہیں۔ جب آئے ہیں نا خیمے میں، مختلف روایات ہیں، ایک روایت یوں سمجھاتی ہے وہ جو سب سے ننھا مجاہد تھا اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے، گویا یہ آپ پیغام دے رہے تھے بابا میری زندگی میں تو اس طرح سے غربت بلند نہ کرو، ننھا ہوں اگرچہ میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ جب ہاتھوں پہ لے لیا عزادارو، لے کے علی اصغر کو چلے، گھر سے کہا گیا، بی بی نے کہا بھیا حسین 3 دن ہو گئے ہیں، اس بچے کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ملا، اس بچے کو تو لے کے جاؤ۔ اے عزادارو یہ جملہ سننا، جب فوج اشقیاء کے سامنے لے کے آئے نا تو ان سے آگے اتنا کہا یا قوم قد قتلتم شیعتی و اصحابی و اہل بیتی وقد بقی ھذا الرضی، او قوم اشقیاء تم نے میرے شیعوں کو بھی مار ڈالا، میرے اصحاب کو بھی مار ڈالا، میری اہل بیت کو بھی مار ڈالا، میرے پاس بچ گیا ہے یہی بچہ، ہو سکتا ہے اسے پانی دے دو۔ اور فرمانے لگے دیکھتے نہیں ہو یا تلزہ، یہ کس طرح بلک رہا ہے، کس طرح تڑپ رہا ہے، اسی لیے تو یہ مثال دی جاتی ہے۔ اور جب مچھلی کو دریا سے باہر نکالا جائے تو کچھ دیر اچھلتی ہے، گرتی ہے، اچھلتی ہے، اور جب اتنی طاقت بھی نہ رہے پھر کروٹیں بدلتی ہے، اور جب اتنی طاقت بھی نہ رہے پھر منہ کھولتی ہے، منہ بند بھی کرتی ہے۔ آشیہ میانی کے غیور مومنوں، تمہارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ درد تو علی کی بیٹیاں لے کے گئی تھی، اور جن کے وارث مارے گئے، جن کے رونے پہ بھی پابندی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، آؤ دے لیجئے پرسہ دے لیجئے۔ صاحب عزا زمانے کا امام ہے، مجھے نہیں معلوم اس گھڑی میں ماں زہرا کی قبر پہ رو رہے ہیں یا جد حسین کی قبر میں ہے، نہیں معلوم۔ میرے زمانے کا امام اپنے جد علی کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ فرمایا اس بچے کو تو پانی دے دو، یہ مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو۔ سپاہی رونے لگے، ادھر ہرملے کو حکم ملا اقطع کلام الحسین، جلدی کرو حسین کی کلام کو قطع کر دو۔ او عزادارو ماتمیو، ہرملے نے تیر کمان میں ڈالا، 3 شعبہ تیر تھا، ادھر سے تیر چلا، ادھر اصغر بازوؤں پہ پڑھ کے تیر کو لیا۔ روایتیں بتاتی ہے تیر گلے کو چھینتا ہوا امام کے بازو میں لگا۔ عجب نہیں علی اصغر نے کہا ہو بابا میرا گلا چھوٹا ہے، تیر اجرکم اللہ، آئیے دے لیجئے پرسہ۔ روایت کہتی ہے فَذَبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ،
بچے کو چھیدتا ہوا گزرا اس کان سے اس کان کی طرف. روایت سخت ہے لیکن کہہ رہا ہوں پہلے نہیں پڑھتا تھا اب پڑھ رہا ہوں. عزادارو حالت کیا تھی؟ ایک حصہ ایک ہاتھ پہ ہے، گردن کا تھوڑا سا حصہ بدن سے لگا ہوا تھا، وہ دوسرے اجرکم اللہ. تھوڑا سی جلد چپٹی ہوئی ہے، باقی گلا کٹ چکا تھا، گلا کٹ چکا تھا، گلا کٹ چکا تھا. تبھی تو مظلوم کربلا نے ایک ہاتھ پشت مبارک کے نیچے، دوسرا ہاتھ سر کے نیچے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیخ انصاریان کا یہ جملہ ہے، کہتے ہیں جب 28 صفر تھا، جنازہ امام حسن کا تھا، مدینہ تھا، جنت البقیع. جب امام حسن کو قبر میں رکھا گیا، بھائی موجود تھے، امام حسین قبر میں اترے. کافی دیر ہو گئی، امام حسین باہر نہیں آئے. بھائیوں نے جھک کے دیکھا، منظر عجیب تھا. امام حسن کا رخسار مٹی پہ تھا، مظلوم کربلا کا رخسار امام حسن کے رخسار پہ تھا. زاروں قطار رو رہے تھے. ایک طرف سے مولا عباس بڑھے، دوسری طرف سے محمد حنفیہ بڑھے. جیسے آپ سنبھالتے ہو، سہارا دیتے ہو. کتنے جنازے شیعہ میانی میں جوان جنازے اٹھا چکے ہو، کیا حالت ہوتی ہے. ایک بھائی کا جنازہ ہو، دوسرا بھائی اوپر پڑا ہو، اٹھاتے ہو، سہارا دیتے ہو. 28 صفر ہے، جنازہ امام حسن کا ہے، بے حال امام حسین ہے. سنبھالنے والا عباس ہے، سنبھالنے والے محمد حنفیہ ہے. اٹھا کے لا رہے تھے، سہارا دے رہے تھے. وہ 28 صفر، وہ مدینہ، وہ جنت البقیع، یہ کربلا، وہاں حسن کا لاشا، یہاں علی اصغر، وہاں سنبھالنے والے بھائی تھے یا کوئی. اجرکم اللہ، پرسہ دے لو عزادارو. کوئی تھا جو امام حسین کو سنبھالتا، کوئی تھا جو امام حسین کو تسلیاں دیتا. ہاں، 2 تسلیاں ملی. ایک حاطف غیبی کی آواز تھی، ایک خود امام کا اپنا جملہ تھا. کہا وَحَوَّنَ عَلَيَّ، کہا ہاں یہ مشکل گھڑی بھی آسان ہو گئی، تو دیکھ رہا ہے. اتنے مظلوم ہو گئے، کوئی تسلیہ دینے والا بھی نہیں ہے. عزادارو دوسری تسلی کہاں سے آئی؟ آواز آئی یا حسین اس بچے کو ہمیں دے دو، جنت میں دائی انتظار کر رہی ہے. آئیے حوصلے سے سنیے، حوصلے سے سنیے. علی اصغر کی شہادت پڑھنا آسان نہیں ہے. اے عزادارو، تبھی تو امام سجاد واقعہ کربلا سے کوفہ سے آنے والوں سے پوچھتے تھے کیا حرملہ زندہ ہے؟ اجرکم اللہ، پوچھتے تھے کیا حرملہ زندہ ہے؟ نہیں سمجھا سکا. جب ماں چلی تھی نا کربلا سے، ایک وعدہ اپنے آقا سے کیا تھا، ایک وعدہ اپنے علی اصغر سے کیا تھا. میرے مولا، میرے آقا، میرا وعدہ ہے دھوپ پہ آپ کا لاشا دیکھا ہے، رباب کبھی بھی سائے پہ نہیں بیٹھے گی. علی اصغر تو پیاسا مارا گیا،
تیری ماں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں. اجرکم اللہ. جب امیر مختار نے قیام کیا نا، حوصلے سے سنیے، چند منٹ باقی ہے. جب امیر مختار نے قیام کیا نا، قاتلوں سے پوچھتے تھے تو نے کیسے ظلم کیا، لیکن ایک قاتل سے بڑا عجیب سا سوال کیا. اتنا پوچھا، بتا عاشور کی صبح سے شام تک کوئی ایسی گھڑی جس میں تجھے بھی امام حسین پر رحم آیا ہو، تیرے دل میں بھی امام حسین پہ ترس آیا ہو. سوچ کے کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا تو بہت کچھ تھا. ہاں اس وقت رحم آیا ہے جب ابا کے دامن میں چھپایا ہوا تھا. کبھی خیموں کی طرف جاتے تھے، کبھی واپس پلٹتے تھے، کبھی خیموں کی طرف جاتے تھے، کبھی واپس پلٹتے تھے. امیر مختار نے سنا، غش کھا کے گر گئے. سپاہیوں نے تلیاں ملی، پانی چھڑکا. جب ہوش میں آیا تو پوچھا امیر مختار کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں، میں سمجھ گیا، اس لیے لے کے جاتے تھے کہیں مخفی جگہ علی اصغر کی قبر بنا دوں. ننھا مجاہد ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کیسے، لیکن پھر پلٹ آتے، کہیں ماں نہ مر جائے، کہیں بہن نہ مر جائے. عزادارو یہ آسان نہیں تھا. آؤ ذرا ایک جملہ اور سن لیجیے. جب ہم پہلی مرتبہ زیارات کے لیے گئے، امام حسین کے پاؤں کی طرف کھڑے تھے گنج شہداء میں. ہر زائر کے دل میں ہوتی ہے یہ بات، رب جانے علی اصغر کی قبر کہاں ہوگی، علی اکبر کی قبر کہاں ہوگی. ہمارے دل میں بھی آرزو تھی ممبر پہ بیٹھا ہو. ایک عالم میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، میں نہیں جانتا اسے. وہ کہنے لگ گیا، کہا جب امام ودا کرنے آئے تھے اصغر کی ماں سے کہا تھا عصر عاشور کے وقت ترتیب بدل دینا. مولا کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو میرے سینے پر سوتی ہے اسے اپنے پاس چھڑانا، جو تیری گود میں سوتا ہے اسے میرے پاس. حضرکم اللہ. اللہ آپ کا قرصہ قبول کرے. آؤ پوچھئے کیا امام حسین کی وصیتیں پوری ہوئی؟ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ. کہا نا جو میرے سینے پر سوتی ہے اسے اپنے پاس سلانا. ضرور پوری ہوتی، ضرور پوری ہوتی، مجبوری تھی، ہاتھ بدے ہوئے تھے. اجرکم اللہ. ہاں دوسری وصیت پوری ہوئی کب؟ جب چوتھے امام اعجاز امامت سے آئے، تھوڑی سی خاک کربلا رکھ کے بابا کی وصیت کے مطابق علی اصغر کو سینے پہ سوار. ایک روزہ خان خواب دیکھتا ہے، مظلوم کربلا کی زیارت ہوئی. پوچھتا ہے مولا قبر علی اصغر کجا؟ فرمانے لگے روی سینے مقاس، علی اصغر کی قبر تو میرے سینے پر ہے. عزادارو یہی جو ننھا مجاہد ہے، سب سے چھوٹا مجاہد ہے. امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین خیموں کی پچھلی طرف گئے، اپنی تلوار سے ننھی سی قبر بنا ڈالی، علی اصغر کو قبر میں رکھ دیا، پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی. اے عزادارو جب یہاں تک مٹی پہنچی، شبیر کا رخ مڑ گیا، میرا لال معاف کر دینا.
اتنا بتاؤ کیا امام کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی؟ جب امام کی شہادت ہوئی، سروں کی گنتی ہوئی، ایک سر کم تھا، کچھ لائن گھوڑوں پر سوار ہوئے، نیزے لیے ہوئے تھے، زمین کربلا میں مارتے تھے، خیمے کے اندر ماں گرتی تھی۔ اجرکم اللہ، اے عزادارو، ایک نیزے کی نوک پر علی اصغر بلند ہوئے۔ میں کیسے بتاؤں کیسے سر تن سے جدا ہوا، نو کے نیزے پہ سوار ہو گیا۔ کبھی سوچا اتنا چھوٹا بچہ لے کے کیوں چلے تھے میرے امام؟ اتنا چھوٹا بچہ، آؤ اس حقیقت کو سمجھ لو۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، اگر وہ کہتے کہ رسول اللہ کا بیٹا مارا گیا ہے، بغاوت ہو جاتی، اس لیے جھوٹ بول رہے تھے، کوئی باغی مارا گیا۔ آخری جملہ سن لو، کوئی باغی مارا گیا، کوئی باغی مارا گیا۔ رب جانے یہ شخص مسلمان تھا یا غیر مسلم، یہ ایک ایک سر کو دیکھتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھا، مان لیتا ہوں بغاوت کی ہوگی۔ مسلم بن عرصہ کے سر کو دیکھا، مان لیتا ہوں بغاوت کی ہوگی۔ جب ششماہے کے چہرے پہ نگاہ پڑی، کہا جھوٹ بولتے ہو، کیا یہ بچہ بھی باغی ہے؟ اے عزادارو، علی اصغر نو کے نیزے پر گواہی دے رہے، دھوکے میں نہ آنا، میرا بابا نبی کی گود میں پلتا ہے۔